نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آلك وصحابك أجمعين. میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہوا، فضل ہوا کہ اللہ کی ذات نے جمعے کی نماز کے لیے اپنے گھر میں بلایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات میری گنہگار کی، آپ سب نیک لوگوں کی حاضری اللہ کی ذات اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. تو سارے احباب محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ درود شریف پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو جن بھائیوں نے درود شریف پڑھا ہے وہ تو ضرور سامنے آ جائیں اور قریب ہو جائیں. آج میں اللہ جزا خیر دے، تاب لگا رہی اللہ جزا خیر دے. تو میرے بھائی بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت جس انسان کو اپنی رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس انسان کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. جو بھی انسان نیکی کرتا ہے اللہ کی توفیق سے کرتا ہے، جو انسان برائی سے بچتا ہے وہ بھی اللہ کی توفیق سے بچتا ہے. تیرے اور میرے ذمہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں کہ یا اللہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یہ میرے اور آپ کے ذمہ ہے. باقی اللہ کے ذمہ ہے کہ خدا کی قسم آپ کو ایسا محبوب بنائے گا، ایسا محبوب بنائے گا کہ دنیا میں جانے کا وقت ہوگا تو اللہ رب العزت اتنی دیر موت بھی دیں گے جتنی دیر تک آپ کو اپنا محبوب نہ بنا لے. دنیا میں 4 دن کی زندگی میرے بھائیوں اللہ کے حکم کو مان لو، اللہ کو مان لو. یہ مسافر خانہ ہے، روزانہ اعلان سنتے ہیں، روزانہ فلانا فوت ہو گیا، فلانے کی جنازے کا اعلان، قبر کا اعلان. ایسے میرے بھائی بزرگوں، میرا بھی اعلان ہونے والا، آپ سب کا اعلان. ہم سب تیاری میں، ہم سب امتحان میں ہیں. اچھا کریں، برا کریں، جو کچھ کر لیں. یہ 4 دن کی زندگی ہے، آخر ایک نہ ایک دن چھوڑنا ہے. حقیقت میں یہ زندگی نہیں ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے میرے بھائیوں. ایک نہ ایک دن اس جہان کو چھوڑنا ہے. آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں. کدھر کے دادے پردادے، نانے پردانے، کدھر کے سارے، کدھر کے بڑے بڑے اولیاء اللہ، پیر ابدال کتب، تابعین، تبع تابعین، صحابہ اکرام، انبیاء علیہ السلام کدھر گئے؟ سب چلے گئے. میری اور آپ کی باری ہے، میری اور آپ کی باری ہے کہ ہم نے اسی راستے سے گزرنا ہے. ہم جو جنازوں پہ جاتے ہیں، قبرخانی پہ جاتے ہیں، قبر پہ جاتے ہیں تو وہ ہمیں کیا محسوس ملتا ہے کہ ہم خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ جا رہے ہیں. آپ نے کچھ کرنا، نیک اعمال کرنا ہے. کیا کرنا؟ کہ یہ تھوڑی ہے کاروبار میں دھیان رکھنا، یہ تھوڑی ہے کہ جانوروں کی طرح کھانا اور نسل بنانا. یہ تو میرے کوئی جانور نہیں کرتے ہیں. ہمارے دنیا میں آنے کا یہ مقصد نہیں کہ ہم دنیا میں آئے، اچھا گھر بنائے اور اچھا کاروبار ہو، اچھی کھیتی باڑی ہو، اچھے کپڑے ہو، اچھا گھر. نہیں، ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کو راضی کریں. اگر میرے بھائیوں اللہ راضی ہے، اللہ راضی ہے تو کٹھوں کے گھر میں جھوپڑی میں رہتے ہو، خدا کی قسم اگر اللہ راضی ہے تو اس انسان سے بڑھ کر بادشاہ کوئی نہیں. اگر اونچے بڑے بنگلوں میں رہتا ہے، کھانے کے لیے جو من چاہے وہ پکوا سکتا ہے، کھا سکتا ہے، بیٹھنے کے لیے، چلنے کے لیے سواری اچھی ہے، گھر اچھا ہے، لیکن
دین نہیں اس کے پاس، اس کی زندگی میں نماز نہیں، اس کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنت طریقہ نہیں، تو خدا کی قسم یہ بے شک سونے کے گھر میں رہ لے، اس جیسا فقیر اور مسکین آدمی کو نہیں ہوگا۔ تو جنہوں نے اس امتحان کی جگہ میں اللہ کو بھلا دیا، جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا، اس سے بھی زیادہ کوئی ظلم ہو سکتا ہے جو اللہ کو بھلا دے۔ ذرا ناراض نہ ہونا تو آگے قریب ہو جاؤ، کوئی بات نہیں، آ جاؤ، اللہ جزاک خیر دے۔ دنیا کا ماحول ہونا تو آگے انسان آتا ہے، آگے ہو جاؤ، اللہ جزاک خیر دے۔ کسی کے آگے کوئی جگہ خالی نہ ہو، دنیا کی لحاظ سے کچھ چیز باقی جگہ ہونا تو ہر آدمی آگے میں بڑا ہونا، مجھے آگے بٹھاؤ، اور جب دین کی بات آتی ہے تو پیچھے نہیں بھی دین کی بات ہو اس وقت میں آگے رہنا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ بات کون کر رہا ہے، دیکھنا کیا ہے کہ تعریف کس کی ہو رہی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعریف ہو رہی، سبحان اللہ۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، میں بھی چاہتا ہوں کامیاب ہو جاؤں، آپ بھی چاہتے ہیں کامیاب ہو جائیں، لیکن کامیابی ہم نے ڈھونڈ رکھی ہے دنیا میں، لیکن دنیا میں نہیں۔ میرے بھائی اگر دنیا میں کامیاب ہوتے، دنیا کی لحاظ سے کامیاب ہوتے تو فرعون بہت مالدار تھا، بہت مالدار تھا، نمرود یہ بھی بڑا مالدار تھا، بہت مالدار، لیکن اس مال میں نہ فرعون کو بچایا نہ نمرود کو بچایا۔ دین تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، ابراہیم خلیل اللہ کے پاس دین تھا، تو اللہ نے دین کی خاطر بچایا، دین داروں کو بچایا۔ دنیا کا دین کے ساتھ کوئی لینک نہیں۔ تو یہ دنیا ہم نے کمانی ہے، صرف ضرورت ہے، صرف اس کو ضرورت کی حد تک رکھنا۔ اصل ہمارا جو مقصد ہے وہ امتحان ہے، اللہ کو راضی ہم نے کرنا ہے۔ اللہ راضی کیسے ہوگا کہ اللہ کا حکم پورا کیا جائے، اذان ہو جائے تو مسجد کی طرف دوڑ لگے۔ لیکن ہمارا کیا بنا کہ ہم دنیا میں اتنے پھنس گئے، خدا کی قسم آج پھر بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے راستے کھول دیے ہیں۔ بڑی بڑی دنیا آ رہی ہے ہدایت کے راستے پر۔ کوئی وہ بھی دن تھا، کوئی ایسے بھی حالات تھے، اسی مسجد میں اذان بھی نہیں ہوتی تھی، وہ بھی دور تھا۔ محنت کے بعد اب وہ بھی دور ہے کہ الحمدللہ 5 وقت اذان ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، اور بچے قرآن پڑھتے ہیں۔ جتنا بھی خرچہ کر لو، صدقہ کرو، خیرات کرو، مہمان نوازی کرو، ہمیں نہیں چاہیے خیرات صدقہ۔ سب سے اہم خرچہ کون سا جو قرآن پڑھنے والے بچوں کے اوپر کیا جائے؟ قرآن پڑھنے والے جو بچے ہیں ان کے اوپر اتنا خرچہ کیا جائے، خدا کی قسم اس کے برابر دنیا میں کوئی اور چیز نہیں ہے۔ محنت، اور وہ بھی دور تھا کہ اللہ کے نبی کا نام کا پتہ نہیں تھا مجھے، میں آپ کے سامنے جو بیٹھا ہوں مجھے اللہ کے نبی کا نام کا پتہ نہیں تھا۔ محنت کی، اللہ کو طلب دکھایا، تو الحمدللہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور اللہ کے رسول کے گیت گا رہا ہوں۔ یہ کیسے ملا؟ یہ کہ باپ دادے کی وراثت نہیں تھی، محنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستوں، سوچ و فکر کرو، ہم دین سے دور اتنے ہو گئے کہ خدا کی قسم لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ کون ہے۔ وجہ کیا ہوگی کہ ہم نے ایک دوسرے سے پوچھنا یا ایک دوسرے کی فکر کرنا وہ ہمارا رواج ہی نہیں۔ اللہ کے نبی کا نام کا نہیں پتا کہ ہمارا نبی کون ہے، اور پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے پڑھو گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ پہلا کلمہ بھی نہیں آتا، خدا کی قسم تھوڑی نگاہ گھماؤ،
یہ پہلا کلمہ نشانی ہے مسلمان کی کہ ایک دفعہ زندگی میں کم از کم صحیح پڑھے، کم از کم ایک دفعہ تو پڑھے، لیکن پہلا کلمہ بھی نہیں آتا۔ اس چیز کی فکر کرنی ہے، یہ کس کے ذمہ ہے؟ میرے ذمہ ہے، اور ابھی کو نہیں آئے گا، یہ میرے ذمہ ہے کہ لوگوں تک یہ کلمہ پہنچانا۔ میرے بھائیوں، یہ تبلیغ تو تھی ہندوؤں کے لیے، غیر مسلم کے لیے۔ آج ہمارا یہ حالات ہو گیا کہ مسلمان کو کلمہ سکھانا پڑتا ہے، پھر بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے احسان ہے کہ پھر جو مسلمانوں کو مسلمان سکھا تو رہے ہیں، ان قریب اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت کے راستے وہ کھل رہے ہیں۔ فکر کرے، توبہ کرے، ہر آدمی جو تھوڑا رخ اپنا چینج کرے، ورنہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ اگر میں ایک نماز نہ پڑھوں، میں توجہ نہ کروں، نہیں، اللہ کو نہیں ضرورت، مجھے ضرورت ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ کوشش کرو جتنا ہو سکے، فکر کرو کہ غسل کا پتہ چل جائے، غسل کے فرض کتنے ہیں؟ 3 فرض ہیں۔ اللہ کے لیے ان کو سیکھو، عمل کرو، ورنہ اگر غسل نہیں کیا ہوا تو آپ سمندر میں لیٹ جائیں، پورا ہفتہ سمندر میں رہے، اگر وہ فرض پورے نہیں کیے تو باقی نہیں ہوگے، نہ مسجد میں آ سکتے ہیں، نہ قرآن کو آپ رضا سکتے ہیں، نہ آپ کی نماز قبول، نہ صدقہ قبول، نہ خیرات قبول، کچھ بھی قبول نہیں اگر آپ نے غسل نہیں کیا تو الحمدللہ آج کل کے دور میں ہر طرف سے دین کی خوشبو آتی ہے، ہر آدمی کو چھوٹا ہے بڑا ہے، الحمدللہ ہر آدمی کی ذہن میں یہ فکر پیدا ہو گئی ہے۔ تو ہم بھی فکر کر لیں، سارے بھی ارادہ کریں کہ انشاءاللہ میں اپنے گھر میں اور اپنی بیوی بچوں کو انشاءاللہ کلمہ سکھاؤں گا، سارے بھی کوشش کرو انشاءاللہ کلمہ سکھانا اور غسل کے فرض بتانا۔ یہ شرع کی بات نہیں، سیکھنے پڑتے ہیں، جب نہیں سیکھو گے تو نہیں آئے گا۔ آج مجھے جو کہتے ہیں کہ بھئی آپ کار بنائیں، غسل بنائیں، میں نہیں بناؤں گا، کیا وجہ ہے؟ میں سیکھا ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں۔ تو دین سیکھنے میں شرم نہیں ہے، سیکھو اس کو۔ یہ جو جماعتوں میں نکلنا چلنا پھرنا ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہی تو ہوتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے جماعتوں میں؟ یہ سکھایا جاتا ہے کہ یہ پہلا کلمہ ہے، یہ غسل ہے، یہ نماز ہے، اور کیا سکھایا جاتا ہے؟ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان کی جگہ بنائی ہے، آخرت میں جنت ملے گی۔ اگر اس دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کے حکم پورے کر لیے اور اپنی زندگی میں فکر پیدا ہو، سوچ تبدیل ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ جیسے ہم زندگی گزار رہے ہیں باپ دادے پردادے سے، ایسے نہیں، اپنے آپ میں چینج تبدیلی آ جائے کہ میں جو کر رہا ہوں کاروبار ادھر سے نہیں کام کریں گے، ان پیسوں سے اور ان مال سے کام نہیں بنیں گے، کام اس وقت بنیں گے جب اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کی توفیق ہوگی، اس وقت میرے کام بنیں گے۔ میں بیماری سے نہ ڈاکٹر بچا سکتا ہے، کتنے مریض دیکھتے ہیں اسپتالیں بھری ہوتی ہیں، خود ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ بھی نہیں بچ سکتے، کیوں نہیں؟ کیا وجہ؟ نہیں، شفا یہ عقیدہ ہو کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ڈاکٹروں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ موت دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے موت دینے والا۔ جب اللہ موت نہ دے گا تو دنیا کی طرح موت نہیں دے سکتی۔ ایسے اپنی سوچوں میں تبدیلی آ جائے کہ یار مجھے اللہ نے پیدا کیا کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ کہ صرف میں یہی، خدا کی قسم ہمارے علاقے میں ہندو ہیں، یہ لاؤڈ سپیکر پہ آواز جا رہی ہے، کیا کریں ہم؟ وہ بے نمازی کو خدا کی قسم وہ دیکھ کر اتنے خوش ہوتے ہیں، انتہائی وہ خوش ہوتے ہیں، خدا کی قسم بے نمازی اللہ کے لیے، اللہ سے توبہ کرو، شرم کرو، کوئی حیا کرو، غیرت کرو۔ آج مسلمان کو نماز کے لیے کہا جائے کہ اللہ کے گھر کے نماز پڑھیا، اگر وہ مسلمان اللہ کے گھر نہیں ہے تو وہ کیا مسلمان ہے؟ وہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں 750 مرتبہ سے زیادہ حکم دیا کہ نماز، تو مسلمان قرآن سے قسم اٹھانے کے لیے رکھا ہے
مرنے کے بعد ساری رات اس کو پڑھا جائے. یہ میرے بھائی قرآن اس لیے آیا ہے کہ اپنی زندگی میں اس کو پڑھنا ہے, اس کے اوپر عمل کرنا ہے. تو قرآن پاک میں تو مانتے ہیں الحمدللہ, تو قرآن پاک میں 750 مرتبہ سے زیادہ قرآن کا حکم ہے. تو قرآن کو نہیں مانتے. قرآن کہتا ہے آج ماں کی طرف, ہم کہتے ہیں مانتے بھی نہیں. تو جو آدمی قرآن کو نہیں مانتا خدا کے لیے, اس کے لیے کیا 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 جائے آپ بتائیں. کہ اللہ تعالیٰ نے صرف جمعے کے دن بلایا, صرف کہ جمعے کے دن سر پہ ٹوپیاں رکھ کے سارے آ جائیں, باقی نہیں ہے. سب مطلب عشاء نمازیں نہیں ہے, ہفتے اتوار میں نمازیں نہیں ہوتی, صرف جمعے کے دن اللہ بلاتا ہے. کچھ اپنے آپ کو کوئی غیرت کرو, مسلمان بنو. چلو بھی ایک بچہ ہے, پتہ نہیں ہے, یا بھی ایک جوان ہے, ایک دو دفعہ دعوت دی, تو اس کا چاہیے اللہ کی طرف مجھے بلا رہا ہے, لیکن مجال ہے کہ دل میں ایمان نہیں ہے. ایمان اتنا مر گیا ہے کہ مسلمان کو نماز کے لیے کہا جائے, اور مسلمانوں کے پیچھے کہاں سے لوگ چل کر آتے ہیں, 3-3 4 دن کا سفر کر کے یہاں پہنچتے ہیں, اور وہ دعوت دیتے وہ بھائی اللہ تعالیٰ بھلا کرے, تو آگے بندروں کی طرح, شیطانوں کی طرح آگے بھاگتے مزاق کرتے. وہ تو یہ سوچ تو ان سے نہیں بھاگ رہا, اوپر والے کی تمہیں جان دینی ہے. تو کچھ اللہ کے لیے ناراض نہ ہونا, یہ دل میں درد ہے کہ ہم ہیں مسلمان, اس اللہ کو ماننے والے ہیں, اس نبی کے امتی ہیں جس امت کی خاطر میرے بھائی نبیوں نے دعائیں کی. موسیٰ علیہ السلام دعا کی, یا اللہ مجھے نبی نہ بنا, مجھے اپنے آخری نبی کی امت میں پیدا کر, جس امت میں مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہو. آج ہم اس نبی کی امتی ہو کر اذان ہو اور گھر میں چائے پی لیتے ہوں, زور اذان ہو رہی ہے, عصر ہو رہی ہے, مغرب ہو رہی ہے, عشاء ہو رہی ہے, پرواہ نہیں. موت نہیں آئی آپ کے اوپر, ہمارے پر موت نہیں آئے گی. اللہ کو کیا جواب دے قبر میں؟ خدا کی قسم اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ بے نمازی قبر میں رکھا جائے, اس قبر کو آگ لگ جائے گی, اس کی قبر کو جلا دیا جائے گا. لیکن بس ایک رسمی حساب سے بس یہ مولویوں کے جملے ہیں, ہم کیا کریں بھی نماز. وہ خدا کے بندے آپ لوگوں کو دیکھ کر یہ جو ہندو لوگ ہیں, ہندو یہ تماشا کرتے ہیں, یہ نہیں بولنے دیتے کہ ہم کیسے مسلمان ہو. اپنے پہلے مسلمانوں کو سمجھاؤ. تو کیا جواب دے آپ بتائیں. یہ جو بے نمازی ہے یہ مشورہ کرو, ایک گٹ میں بیٹھ کر مشورہ کرو کہ ان ہندوؤں ان غیر مسلموں کو ہم کیا بتائیں کہ ہم کس لیے مسجد نہیں جاتے, ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے. چلو ہم مشورہ کو بتا دیں, چلو ان کو بتائیں گے بھی ہندوؤں کے یار ہم مسلمان سے نماز نہیں پڑھتے, ہم اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ ہم پیروں کو مانتے ہیں. پتہ ہی نہیں, پرواہ ہی نہیں, گھر میں نماز نہیں کرتا, بیٹا نماز نہیں پڑھتا, بیٹا سکول نہیں جاتا, بیٹا کاروبار کے لیے نہیں جاتا, تو باپ کو تکلیف ہے, ماں کو تکلیف ہوتی ہے, چاہے سارے خاندان کو تکلیف ہو جاتی ہے. بچہ سکول نہیں گیا, بچہ ٹیوشن پڑھنے نہیں گیا, اگر وہ بچہ نماز نہیں پڑھتا, پرواہ نہیں گھر میں. وہ میرے بھائیوں کہ آج اگر ایک بلی کا بچہ, کسی جانور کا بچہ آگ میں لگی ہو, آگ کی طرف جا رہا ہو, تو اس بچے کو, جو چھوٹا بچہ سمجھ نہیں, اس کو آگ سے بچائیں گے ہم, کیونکہ یہ بچہ چھوٹا آگے آگ جل رہی ہے, یہ جل جائے گا. اور جو نماز نہیں پڑھتا, جو نماز نہیں پڑھتا وہ کدھر جائے گا وہ. تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں,
یہ زندگی 4 دن کی ہے، جہاں یہ زندگی بن رہی ہے یہ بگڑ رہی ہے۔ توبہ سے بڑا عمل کوئی نہیں۔ پچھلی زندگی میں توبہ کرو، یا اللہ معاف کر، خدا کی قسم اللہ رسول فرماتے ہیں کہ تو توبہ نہ کر، تو توبہ نہیں کرتا، تو توبہ کر، میں تیرے گناہ معاف کروں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رسول فرما رہے ہیں بندے تو توبہ کر، تو توبہ کیوں نہیں کرتا؟ میں تیری توبہ قبول کروں، میں تیرے گناہ معاف کر دوں۔ میرے بھائیو، اگر چھوٹا بچہ ہے، 2 مہینے کا بچہ ہے، اگر وہ بھی نہیں روتا تو ماں اس کو بھی دودھ نہیں دیتی، باقی سو رہا میں کام کر لوں۔ تو پچھلی زندگی میں میرے بھائی توبہ کریں، آئندہ جو زندگی آنے والی ہے اس کے لیے آپ میں سب کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ تکلیفیں بہت ہوتی ہیں، سنتے رہتے ہیں ہم، تو اللہ کے لیے اذان ہو جائے۔ اگر مسجد میں آنے میں آپ کو دقت ہے، کوئی اعتراض ہے، تو میرے بھائیو میں پچھلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ میں سے کوئی کہے کہ ہم نمازیں پڑھیں گے، میں خدا کی قسم پچھلی صف میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اپنے آنکھ نہ خراب کرو۔ مرنا ہے، زندگی چھوڑنی ہے، ہر چیز یہاں رہ جائے گی۔ اور اس مبارک محنت کو، دین کو سیکھو، ایسی زندگی میں نماز نہیں آئے گی۔ کوئی ہو گیا لیکن محنت کے بغیر نہیں۔ اللہ کے لیے مسجد میں ٹائم دو اور اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اللہ سے پھر مانگو کہ یا اللہ میں اس سے بڑا، خدا کی قسم ہم جیسے کہتے ہیں کہ شراب گناہ، سود گناہ، قتل گناہ، اور خدا کی قسم نماز کو چھوڑ دینے سب گناہوں سے بڑا گناہ ہے جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ اتنا بڑا فرض ہم اللہ کا چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کو بھی کوشش کرو کہ جتنا ہو سکے جماعتوں میں جڑو، 3 دن لگاؤ اللہ کے لیے۔ 3 دن کچھ نہیں ہوتا ہے، کوئی نقصان آپ کا ہو جائے تو میں بیٹھا جمہوری سے کہتا ہوں، کسی کا اگر پیچھے نقصان ہو جائے تو اس پر نقصان میں بھرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور جماعت میں تھوڑے 2-3 دن چل کر دیکھو، خدا کا ساتھ نمازی بن جائیں گے۔ اور یہ خالی یہ نہیں کہ نماز پڑھنے بجے نہیں، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ یہ جو کام ہمارے ذمہ ہے کہ اس کام کو خود نے سیکھنا ہے اور دوسروں کو دعوت دینی ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ دین کی محنت جب اوپر شروع ہوئی تو کتنی تکلیفوں نبی نے اٹھائی ہے، اور نبیوں کے بعد صحابہ نے، نبی کے شگرد ان لوگوں نے یہ نبی کی پیروی کی، سنت پر عمل کیا، اس صحابہ کی برکت سے ہم مسلمان ہیں۔ اگر اس محنت کو چھوڑ دو گے تو ایسا دور آ جائے گا کہ ہماری کوئی نسل آنے والی کہے گی کہ ہمارے کوئی بڑے تھے، وہ بھی اللہ اللہ کہتے تھے، وہ بھی کبھی اوپر تھے ہوتے تھے، کبھی نیچے ہوتے۔ ایک جماعت کی بیرون کسی اور ملک، تو وہ نماز پڑھے تھے جماعت والے ساتھی، تو وہاں ایک بوڑھی ضعیف عورت سفید بالوں والی، اسے دیکھا بھی نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ اپنے بچوں کو کہنے لگی کہ ہمارے بھی جو بڑے تھے نا، بڑے وہ بھی ان کی طرح کوئی نماز وغیرہ تھی، معلوم نہیں کبھی اوپر ہوتے کبھی نیچے ہوتے، تو میں ان کے پاس جاتی ہوں۔ میں بچپن میں چھوٹی تھی تو اس وقت ہمارے بڑے بھی کبھی اوپر کھڑے ہوتے کبھی سجدے میں جاتے ہیں، تو میں ان سے پوچھ جاتی ہوں، تو حال اور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ عورت کا خاندان مسلمان تھا، دین سے ہٹتے 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 اب ان کو پتہ ہی نہیں، وہ معلوم اس کی صحیح بن گئے کہ سکھ بن گئے، کیا سے کیا بن گئے، ان کو دین کا پتہ ہی نہیں۔ آگے آپ دیکھ لو، ہر آدمی جا کے اپنے گھر میں پوچھے پہلا کلمہ ہر آدمی اپنے گھر میں جا کر پوچھو، خود پتہ چلے گا کہ کیا ہے۔ ہمارے نبی کا اتنا شان کہ اللہ سے کم باقی ہر چیز سے زیادہ مخلوق جو عزت فضیلت والی اللہ کا نبی ہے، وہ اللہ کا نبی تو کتنا لوگوں کے پیچھے پھر رہا ہے، پتھر کھا رہا ہے، کیا کچھ نہیں کر رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کا قصہ، نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئے تھے اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے تھے،
अक्सर कुफार मक्के मुकरमा आपको और आपके सहाबा को हर तरह की तकलीफ पहुंचाते थे, मजाक उड़ाते थे, और जो हो सकता था इससे वो दरगुजर न करते थे। यानी कि इतना वो जुल्म करते, इतना वो जुल्म करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत देता, ये लोग बदबखत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजाक उड़ाते, पीछे ताड़ियां उड़ाते, पत्थर उड़ाते, मजाकें करते बाजारों में, जैसे अल्लाह के लिए, अल्लाह को जान देनी है। हमने किसी का, हमने कलमा किसका पढ़ा है? आमना के लाल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ा है, खुदा के लिए, खुदा के लिए मैं आखिर बात कर रहा हूँ। कब ये तबलीग वाले आए और इनके आगे मजाक, खुदा की कसम ईमान से खर्च हो जाओगे, ईमान से खर्च होने ख्याल आप बेशक नहीं जाते, ना जाओ, लेकिन इनसे बदकलामी और इनसे बेहुदी करने, खुदा की कसम ईमान से खर्च हो जाओगे। ये तवज्जो करना है इस बात पे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी उन्हीं नेक दिल लोगों में थे जो बावजूद मुसलमान ना हुए कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर किस्म की मदद फरमाते थे। अबू तालिब में था, मुसलमान नहीं था, मुसलमान ना होने के बावजूद आमना की लाल की मदद फरमाते। यानी कि कोई बुरा भला कहते तो उसको कहते कि क्यों भाई, माननी तो मान लो, बेशक ना मानो। अगर मेरे भतीजे को किसी ने मैली आंख से देखा तो मैं आंख निकाल लूंगा। समझ आ रही है कि मेरे भतीजे को अगर किसी ने मैली आंख से देखा तो आंख उसकी निकाल दूंगा, खबरदार, नहीं मानो ना मानो। तो इसलिए हम भी कहते हैं, हमें वही बात कहते हैं कि अगर नहीं माननी ना मानो, मजाक ना उड़ाना, नहीं दिल मत करना, ना सही, अल्लाह से मांगो। ऐसा नहीं हो सकता ये कि नबी वाली मेहनत हम शुरू हो जाए, जब हम के हम जाते नहीं, तू और मैं शय क्या हूं, वो रब चाहता ही नहीं। वो रब चाहता ही है कि इसी कारोबार, इसी माल के गोबर में, इसी मजाक में, इसी गीबत में तू यही रह तू, तेरा वश का रोग ही नहीं कि तू आमना की लाल की सुन्नत तरीके पे और उस पर चले, तू नहीं, तेरा तू यही ठीक है। इसलिए अल्लाह ताला से रो रो के मांगना, या अल्लाह अपने प्यारे हबीब की सुन्नत पे चलने वाला बना। मैं नलायक किस्म का आदमी हूँ, गुनाहगार हूँ, खुदा की कसम जब ऊपर से मोहर नहीं लगेगी, आदत नहीं होगा, तो दरख्त का जो पत्थर है, दरख्त का एक पत्थर है, यानी कि कीकर का दरख्त है, उसके कितने बारीक बारीक पत्थर होते हैं, वो भी अल्लाह के हुक्म के मोहताज हैं। आप जाएंगे उस वक्त जब अल्लाह का हुक्म होगा, उस वक्त जाएंगे दिल से दुआ करते हैं, या अल्लाह मुझे कबूल कर ले। मैं तो खुदा की कसम रोजाना दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मेरे आने वाली नस्ल, क़यामत तक मेरी नस्ल, या अल्लाह इसी काम से महरूम ना करना। तो इसलिए हम ना मानो, अगर नहीं जाते ना जाओ, लेकिन मजाक या बेहुदी करना, क्योंकि जब अल्लाह का हुक्म है ना जी, अच्छा अल्लाह का जो हुक्म मानने के लिए क्या ख्याल है, अल्लाह नीचे आएगा, अल्लाह क्या कहेगा कि ये रास्ता मत करो, ये छोड़ दो, या नबी आएगा? नहीं, जो कुरान पे ईमान रखता है, हदीस पे ईमान रखता है, ना नबी आएगा ना अल्लाह आएगा, ये इंसानों के जुम्मे है। अल्लाह ताला किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी बहाने किसी आदमी को हिदायत देता है, तो जा तू जा फलाने आदमी के पास जा, फलाने के आदमी के पास जा, फलाने को दावत दे, फलाने को दावत दे। क्यों? ये मेरा मुझे प्यारा लगता है, इसलिए किसी न किसी जरिए से, तेरे से, मेरे से, किसी जरिए से इंसान पहुंचता है अल्लाह के हुक्म की तरफ, अल्लाह का पैगाम लेकर वो आदमी आता है। ऐसा थोड़ी आ जाता है वो। तो इसलिए हो सके कि अल्लाह का हुक्म हो, से वो आदमी आया आपकी फलानी बस्ती में फलाने फलाने आदमी रहते हैं, ये मुझे बड़े प्यारे हैं, इनको जाकर मेरा पैगाम सुनाओ, शायद इसके दिलों में कुछ नरमी आ जाए, ये नमाजी बन जाए। आगे हम मजाक उड़ाते हैं, फिर खुश होते हैं, वो देखो चले गए, हम मिले नहीं इनको, नहीं तेरी कम बख्ती थी, बदबख्त तो ऐसे लोगों से तुम मजाक कर रहा है। वो आज तो मेरे भैया एक मिनट का आदमी को वेल नहीं, एक घंटे किसी के पास टाइम मिले, फुर्सत ही नहीं, जो अपना माल, अपनी जान, अपना वक्त सालों साल इस दीन की खातर, वो एक टके का लालच नहीं है उनमें, एक रोटी का लालच नहीं है, एक तेरे पानी की गिलास लालच नहीं है। वो किस लिए गिर रहे हैं? अल्लाह की तरफ से गिर रहे हैं। अब तौफीक कौन देता है? अल्लाह तौफीक देता है। तो इसलिए ये जुबान, इसको लगाम देना, काबू में रखना कि कहीं बेरुखी न हो जाए किसी वली की। कोई इंसान
یہ کسی کو نہ کہنا کہ تو ایسا حتیٰ کہ عام مسلمان عام آدمی ہے، بے شک وہ مسجد میں بھی نہیں آ رہا، اس کو بھی آپ سے زیادہ ادب دینا ہے کہ یہ میرے سے معلوم نہیں کتنا زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہوں نیک دل لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہوئے ہونے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کے کھلے اسلام کو روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع مل گیا۔ مسلمانوں کو دلیل کیسے ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کہیں وہ یہ نہ ہو جائے کہ موت آ جائے ہمارے دلوں میں نفرت بھری ہو۔ ہر انسان کے لیے بھائی میرا دل ہر انسان کے لیے صاف ہے، کوئی چھوٹا ہے، بڑا ہے، امیر ہے، غریب ہے، ہر آدمی کے لیے دل صاف ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کے بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے۔ یعنی کہ بنو ثقیف قبیلہ تھا، آمنہ کے لال فرمایا بھی میرا چچا ابو طالب جو ساتھ تھا وہ بھی دنیا سے چلا گیا ہے، ایک قبیلہ ہے، قوم ہے، ان کے پاس جاتا ہوں، شاید اگر میری بات مان لیں تو دین میں ترقی ہو جائے گی۔ توجہ سے سننا، دین پھیلنے کے بنیاد بڑھ جائے۔ وہاں پہنچ کر جب آمنہ کا لال وہاں پہنچا، توجہ کرنا بھی مسلمانوں، قبیلے کے 3 سردار سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کر لیتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کرتے ہیں تو چلو کم سے کم اس بات کا احترام کر لیتے ہیں، لیکن صاف جواب دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قیام فرما لیں یا تھوڑی دیر بیٹھ جائیں یا پھر کھانا مانا فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر آمنہ کا لال گیا تھا، بات بھی سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ وہ تشریف ہوں، مذہب گفتگو بھی نہ کی۔ کم سے کم مہمان نوازی کو تو خیال کرتے، بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ وہ شریف ہوں گے مگر بہت گفتگو کری، ان میں سے ایک شخص بولا جو 3 سردار آمنہ کا لال سمجھ کر گیا تھا بھی یہ بڑے قبیلے کے ہیں، یہ مان لیں گے، بولا ایک شخص بولا او ہو آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا اور ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجے۔ تیسرے نے کہا میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ تو دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر آمنہ کا لال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمت اور استقامت کے پہاڑ تھے، یعنی کہ صبر والے تھے۔ آج ہمیں جو تھوڑی بہت بھی کہتے ہیں نا، تھوڑی بہت تو خدا کی ہمیں برداشت نہیں، لیکن آمنہ کے لال کی بہادری دیکھو کہ کیا سمجھ کر جا رہے ہیں اور آگے لوگ کیا سلوک کر رہے ہیں۔
یہ بات کرنا کا ارادہ فرمایا کہ آپ تو ہمت کے استکمالات کے پہاڑ دے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہارے چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائے، تالیاں پیٹے، پتھر مارے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے اور جب راستے میں ایک جگہ اور اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، بڑی دکھ بری دعا ہے۔ یہ لفظ کئی دفعہ میں نے سوچے لیکن لفظ نہیں پڑھے، ہمت نہیں لفظ پڑھنے کی، موٹا کہ یا اللہ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ یا اللہ میں اپنی کمزوری یہ سمجھتا ہوں کہ میرے میں کمزوری ہے۔ تو یہ جب اللہ کے نبی نے دعا کی تو مالک الملک کی شان قہری کو اس پر جوش آیا۔ اللہ کو جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر سلام کیا، عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کو وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی ہے، یعنی کہ 3 بادشاہوں کے بعد جو گئے گفتگو کی، یہ سارا ماجرا اللہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ آپ نے جو ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے، اور ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو اس کی تعمیر کروں گا، اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب سے پہاڑوں کو ملا کر دونوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائے، اور جو سزا آپ تجویز فرمائیں، جو حکم کریں اللہ کی طرف سے ہم آگے ہیں، جو آپ حکم کریں تو وہ یہ دونوں پہاڑ ایسے پیس دے کہ یہ ان کے قبیلے چکی کی طرح پیس جائیں۔ لیکن اللہ اوپر کہہ رہا ہے کہ میں راضی ہوں، تو حکم کر، تم نے دعوت دی، میں نے قبول کی، اب تو حکم کر، میں ان کو سزا دوں۔ ایسے پہاڑوں کے فرشتے آ گئے، ہوا کے فرشتے آ گئے، آگ والے فرشتے آ گئے کہ اوپر اللہ اوپر دیکھ رہا ہے اور یہ فرما رہے کہ میں راضی ہوں، میں تیری اس بات پہ راضی ہوں، میرے نبی میں راضی ہوں، لیکن حکم تو کر۔ لیکن آمنہ کا لال کیا فرما رہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحم و کرم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے کوئی ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی پرستش کریں اور اس کی عبادت کریں۔ یہ نہیں مسلمان ہوئے نہ صحیح، وہ ان کی آنے والی نسلوں میں بھی ہو، کس کو ہدایت مل جائے گی۔ تو جب آمنہ کے لال علماء اس کی بات ہی کرتے ہیں، ٹائم ہو گیا پورا، تو مولانا نے فرما رہے تھے کہ آمنہ کے لال جب یہ تکلیفیں ہوئی اور آمنہ کے لال کو کتنی دیر بے ہوش بھی ہو گئے اور صحابہ چار بیٹھے ہیں کہ آمنہ کے لال کو کیا ہو گیا۔ آمنہ کے لال کو جب ہوش آیا تو صحابہ کہنے کہ یا رسول اللہ ان کے لیے بددعا کریں، ان کے لیے بددعا کریں، کتنا ان لوگوں نے ہمیں تنگ کیا ہے، ہم کیا ان سے مانگتے ہیں، بددعا کریں۔ تو جب ان لوگ آمنہ کے لال نے ہاتھ کھڑے کیے تو صحابہ خوش ہو گئے کہ اب ان کو پتا چلے گا، یہ تو برباد ہو جائیں گے۔ آمنہ کے لال نے اللہ سے ہاتھ جو کھڑے کرنے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا یا اللہ یہ نہیں تو نہ صحیح، ان کی آنے والی نسل کو ہدایت دے دے، یہ نہیں تو نہ صحیح، ان کی آنے والی نسل کو ہدایت دے دے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، جو بات کہی کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور توبہ کر لیں۔ خدا کی قسم ٹائم زیادہ ہو گیا ورنہ آپ کو سنا تھا کہ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، آیت کا مفہوم ہے اے بندے، یہ نہیں نمازی، نہیں، اے بندے تو توبہ کیوں نہیں کرتا، تو میری طرف کیوں نہیں آتا، تو میری طرف آ تو صحیح، تو توبہ کر، میں تیرے گناہ معاف کروں، تو توبہ کر، میں تیرے گناہ، تو توبہ کیوں نہیں کرتا؟
تو سارے بھی توبہ کرتے ہو نا بھائی، نماز کے تمام کرو گے نا، اللہ تعالیٰ ملک میں کی توفیق عطا فرمائے. یہ بات کر